آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں یہ کیا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر ادنا سے ادنا حق یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ تحفہ پیش کرے اور کرتی رہے۔ اسی درود شریف سے متعلق یہ حدیث کی ہے، تو خیال یہ ہوتا ہے کہ پچھلے جمعہ میں درود شریف کے کچھ فضائل بیان کیے گئے تھے، آج اس کے کچھ مسائل اور احکام آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درود شریف کے بارے میں تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح کم سے کم ایک مرتبہ عمر میں پڑھنا فرض عین ہے ہر شخص کے ذمہ پر۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ تحت فرض، اور پھر جب بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے، چاہے زبان سے لیا جائے یا لکھ کر لیا جائے، جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو اس وقت میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ واجب کے اور فرض میں عملی اعتبار سے تو خاص فرق نہیں ہوتا، واجب بھی ضروری اور فرض بھی ضروری، یعنی فرض کا چھوڑنے والا بھی گنہگار اور واجب کا چھوڑنے والا بھی گنہگار۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ فرض کا اگر کوئی انکار کرتے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ بتائے کوئی لوگ کہہ کہ نماز فرض نہیں ہے تو مسلمان نہیں رہے، کافر ہو جائے۔ کوئی لوگ کیا روزہ فرض نہیں ہے تو کافر ہو جائے۔ اور جو واجب ہوتا ہے اس کا انکار کرنے سے کافر تو نہیں ہوگا لیکن شدید گنہگار ہوگا۔ جیسے ہم آپ جن میں وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو کوئی شخص اگر عشاء کی نماز کا انکار کرتے کہتے عشاء کی نماز فرض نہیں تو کافر، اور وتر کا انکار کرتے کہ یہ کہے کہ وتر کی نماز واجب نہیں تو اس سے اتنا ہے کہ کافر نہیں ہوگا لیکن بہت سخت گنہگار۔ باقی عملی اعتبار سے وہ بھی ضروری اور یہ بھی ضروری، دونوں میں عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں، وہ بھی پڑھنا ضروری ہے یہ بھی پڑھنا۔ تو لہٰذا عملی اعتبار سے تو بات یہ بنی کہ جب بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، کسی طرح آئے، زبان سے آئے، قلم سے آئے، کسی طرح بھی آئے، تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے، ضرور۔ اگر نہیں بھیجے گا گنہگار ہوگا، ایسا ہی گنہگار ہوگا جیسے کوئی ذکر کی نماز چھوڑ دے، ایسا گنہگار ہوگا جیسے کوئی قربانی کرنا چھوڑ دے، تو اس طریقے سے گنہگار ہوگا۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں حدیث آپ نے سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بخل کے لیے یہ بات آتی ہے، وکیل ہونے کے لیے، کنجوس ہونے کے لیے، کہ میرا ذکر کیا جائے اور وہ ایک مرتبہ ضرور شریف ہو جائے۔ اور وہ چیز میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں آپ نے بد دعا دی کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو معلوم ہوا کہ درود بھیجنا جبکہ اس میں گرامی آپ کا آیا ہو واجب ہے۔ البتہ یہ شریعت نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے
کہ جو بھی حکم دیا جائے وہ قابل عمل. لہٰذا اگر ایک مجلس میں بار بار آپ کا قسم گرامی لیا گیا تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا. بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم گرامی آ رہا ہے تو ایک مرتبہ اگر پڑھ لیا تو اس سے واجب ادا ہو گیا. اب اگر نہیں پڑھے گا تو ترک واجب کا گنہگار نہیں. لیکن پھر بھی ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ذکر ہو تو ساتھ ساتھ درود شریف کی ہو. اور یہ پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف کا ایک مختصر طریقہ ہے. تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ یہ لفظ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ ترک واجب کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ درود شریف کی فضیلت حاصل ہوگی. محض پاک لکھ دینے سے یا مخفف کر کے پاک نام عین نیم لکھ دینے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا جب تک کہ زبان سے نہ کہے یا تو درود شریف یا لکھ کر پورے وقت صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث کی پہلے سنا چکا ہوں کہ لکھنے میں یہ برکت ہے کہ ایک مرتبہ اگر لکھ دیا جب تک لکھا رہے گا درود شریف اس وقت تک ملائکہ کی طرف سے لکھنے والے کے حق میں دعائیں ہوتی ہیں. کتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالی. تو یہ واجب ہے. اس کے علاوہ درود شریف مستحب بھی ہے بعض اوقات بعض حالات میں. مثلا وضو کرتے وقت درود شریف پڑھنا مستحب. وضو کرنے کے دوران کسی بھی وقت میں ایک مرتبہ پڑھ لینا مستحب ہے اور بار بار پڑھتے رہنا اور زیادہ فضیلت کا سبب کہ آدمی جب تک وضو کرتا رہے تو درود شریف پڑھتا ہے. اس کو علماء کرام نے مستحب قرار دیا. اسی طرح خود حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے اگر کسی شخص کا ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کا ہاتھ سو گیا پاؤں سو گیا یعنی اس کے اندر احساس کا ختم ہو جاتا ہے چل ہو جاتا ہے سن ہو جاتا ہے. تو حدیث میں فرمایا کہ جب کبھی تم میں سے کسی کا کوئی عضو سو جائے یعنی چھل ہو جائے سن ہو جائے تو اس وقت وہ مجھ پر درود دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف پڑھ لینا اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اور ظاہر یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بتایا کہ بھائی جب تمہارا ہاتھ پاؤں سن ہو تو درود شریف پڑھو تو ظاہر یہ ہے کہ یہ ایک علاج بھی ہوگا. اور امید یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ وہ سن ہونے کا اثر بھی اس سے ختم ہو. لیکن علاج ہو جاتا ہو. ایک مومن کا تو کام یہ ہے کہ یہ ایک موقع ملا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا اور درود شریف کی فضیلت حاصل کرنے کا. لہٰذا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر انسان کو اس جگہ درود بھیجنا چاہیے. سن ہونے کے لیے خاص طور پر دیکھنا ہے. اس وقت بھی مستحب ہے درود شریف. تیسرے جب آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہو اور جب مسجد سے نکل رہا ہو اس وقت میں بھی درود شریف پڑھنا مستحب. چنانچہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا مسنون ہے وہ عام طور سے مشہور ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور نکلتے وقت مسنون ہے اللہم انی اسألک من فضلک. یہ دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اس میں اضافہ کرنا چاہیے. اب یہ روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ آدمی جب داخل ہو رہا ہو مسجد میں تو کہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب. تو بسم اللہ پڑھے پھر درود پڑھے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اور پھر کہے اللہم افتح لی ابواب.
اور جب نکل رہا ہوں مسجد سے تو اس وقت نبی کی طرح بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. تو درود شریف پڑھنا ان مواقع کے اوپر بھی مستحب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں موقعوں پر مسجد میں جاتے وقت بھی اور مسجد سے نکلتے وقت بھی یہ عجیب دعا تلقین فرمائی کہ جب مسجد میں جا رہے ہو تو کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. اور جب نکل رہے ہو تو یہ دعا کرو کہ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آپ سے آپ کا فضل کا سوال کرتا ہوں، آپ کا فضل مانگتا ہوں. مسجد میں جاتے وقت رحمت کی دعا مانگی اور مسجد سے نکلتے وقت فضل کی دعا مانگی. علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ رحمت عام طور سے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں رحمت کا اطلاق ہوتا ہے آخرت کی نعمتوں پر. آخرت کی نعمتوں پر رحمت کا اطلاق ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے، رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے. تو رحمت کا اطلاق ہوتا ہے اخروی نعمتوں پر، اور فضل کا اطلاق عام طور سے ہوتا ہے دنیاوی نعمتوں پر. دنیا کی نعمت مال ہے، دولت ہے، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے اور روزی کے دوسرے اسباب ہیں، وہ سارے کے سارے فضل میں داخل ہیں. تو فرمایا کہ جب مسجد میں آ رہے ہو تو دعا یہ مانگو کہ اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، یعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیجیے. کہ جب مسجد میں جا رہا ہوں تو مسجد میں جا کر مجھے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اس طرح اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اس طرح اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ کی رحمت کے دروازے میرے اوپر کھل جائیں، اخروی نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں، اجر و ثواب مجھے حاصل ہو. اور جب نماز پڑھ کے عبادت کر کے آدمی مسجد سے باہر جا رہا ہے تو اب وہ جائے گا اپنے گھر، وہ جائے گا اپنے دفتر، وہ جائے گا اپنی ملازمت کی جگہ، اپنے کسب معاش کی جگہ پر. تو وہاں دعا یہ تلقین کرتا ہے کہ اللہ میرے اوپر اپنے فضل کے دروازے کھول دیجیے، یعنی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیجیے. میں وہ اس کی دعا مانگتا ہوں کہ اب آگے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی درکار ہے وہ بھی مجھے عطا کریں. تو آپ اندازہ کیجیے کہ اگر یہ دعائیں قبول ہو جائیں تو انسان کی یہ صرف دو دعائیں قبول ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول کے یعنی آخرت کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں اور فضل کے دروازے کھول کے یعنی دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں تو اور کیا چاہیے. یہ دو ہی دعائیں ایسی ہیں مسجد میں داخل ہونے سے نکلنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے حق میں قبول فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے. پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. جب اللہ کی رحمت بھی مل گئی آخرت میں، اللہ کا فضل بھی مل گیا دنیا میں، تو کسی اور چیز کی حاجت. تو جب اتنی عظیم الشان دعائیں تلقین فرمائی جو انسان کی ساری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کی کفیل ہے تو اس کے ساتھ فرما دیا کہ اس سے پہلے درود بھیج دیا کرو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب. کیوں؟ اس واسطے کہ جو درود بھیجو گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود تو ہمیں قبول کرنا ہی کرنا ہے، ممکن نہیں کہ وہ قبول نہ ہو. اس لیے اگر علاج کر دیجیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس واسطے وہ تو ہمیں قبول کرنا ہی ہے. تو اس کے ساتھ اپنی یہ دعا بھی شامل کر لو رحمت کے دروازے کھولنے کی، فضل کے دروازے کھولنے کی. تو جب ہم اس کو قبول کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری یہ دعا بھی قبول ہوگی. اور یہ قبول ہو گئی تو دین و دنیا کی نعمتیں آتی. اس لیے خاص طور پر اس موقع پر درود کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ اس وقت. اور ویسے بھی عام حالات میں بھی درود شریف
جب بھی کبھی دعا مانگنی ہو تو اس کے آداب میں یہ بات ہے کہ پہلے حمد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور پھر درود بھیجے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے دعا. اور میں نے اپنے حضرت کی بات کتنی مرتبہ آپ کو سنائی تھی کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری زندگی عادت تھی کہ کوئی تحفہ لاتا تو آپ اس تحفے کے بدلے میں کوئی اس سے بہتر تحفہ ضرور پیش کرتے ہیں. تو فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت کہ اگر تم تحفہ پیش کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو امید رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں اس کے مقابلے میں تحفہ عطا فرمائیں. کیا کہیں گے کہ میرا یہ امتی مجھے یاد کر رہا ہے، میرے پاس یہ تحفہ درود شریف کا بھیج رہا ہے، تو یا اللہ اس کی بھی حاجتیں پوری کرنا. انشاءاللہ ساری حاجتوں کے لیے حاضر ہوں. یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے، دعا کے مستحبات میں سے ہے درود شریف. چوتھی بات، پانچویں چیز جس موقع پر درود شریف مستحب ہے خاص طور پر وہ یہ کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی اہم بات کرے یا اہم بات کہے یا لکھے تو اس سے پہلے اللہ کی حمد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تقریر کی جاتی ہے تو تقریر کے شروع میں خطبہ آ جاتا ہے. خطبہ جو بھی میں پڑھتا ہوں روز ہر جمعہ میں آپ کے سامنے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان اور پھر درود شریف. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی جب بھی کوئی خطاب کرے کوئی اہم بات کہے تو اس سے پہلے بہت سی ہوتا ہے دیکھا ہوگا جب مختصر وقت ہو تو آدمی اتنا ہی کہتے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود دیں. یا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، یہ بھی درود شریف کی ایک مختصر صورت ہے. تو جب بھی کوئی اہم بات کرتی ہو تو اس سے پہلے درود شریف یہ حمد اور صلاۃ کہنی چاہیے. ہمارے یہاں تو رواج ختم ہو گیا. ہمارے یہاں تو اب رواج یہ ہے کہ جب کوئی باقاعدہ تقریر کرے تب پڑھتے ہیں خطبہ اور اس وقت پڑھتے ہیں احمد صلی اللہ رسول الکریم. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے کہ وہ باہمی گفتگو کے اندر بھی کسی مسئلے پر بات کرتی ہے، چاہے وہ اپنے دنیاوی مسائل سے متعلق ہو اور کوئی بیع و شراء کی بات ہو، خرید و فروخت کی بات ہو، رشتے منگنے کی بات ہو. آپ اس میں جب بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد کہتے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اس کے بعد پھر بات شروع کریں صحابہ کرام کے طریقے. اور میں نے دیکھا کہ اس کا کچھ نمونہ ابھی تک اہل عرب کے اندر باقی ہے. عرب حضرات میں ابھی تک اس کی جھلک آئی جاتی ہے. صرف تقریر کے موقع پر نہیں بلکہ ویسے بھی مشورے کے لیے بیٹھے تو اس سے پہلے وہ درود شریف پڑھ اور اس کے بعد یہ بڑی اچھی عادت ہے. اگر یہ عادت ڈالی جائے اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق دے. جب بھی کوئی اہم کام ہو تو اس سے پہلے اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام یہ بھیجنے کا معمول بنایا. یہ بھی آداب میں سے مستحب بات. ایک اور موقع اس پر علماء کرام نے فرمایا کہ اس وقت میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، وہ ہے جب کبھی انسان کو غصہ بہت آ گیا، غصہ آ گیا اور اس غصے کے اندر اندیشہ ہے کہ آپے سے باہر نہ ہو جائے اور کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کسی کو کوئی ضرورت سے زیادہ برا بھلا نہ کہہ دے، مار پیٹ تک مدد نہ پہنچ جائے،
تو اس وقت بھی علماء کرام نے فرمایا کہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے. درود شریف پڑھنے سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اور یہ تجربہ لکھا ہے اور کر کے دیکھ لیں کہ جب غصہ آ رہا ہو اس وقت میں درود شریف پڑھ لوں تو انشاءاللہ غصہ قابو سے باہر نہیں ہو. اور یہ آج تک بھی عرب لوگوں میں یہ بڑی اچھی رسم چلی آتی ہے, بڑی پیاری لگتی ہے مجھے تو, کہ جہاں کہیں دو آدمیوں کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی, کچھ تو میں ہو گئی اور جھگڑے کی نوبت آ گئی, تو فوراً کوئی آدمی ان میں سے یا کوئی تیسرا آدمی کہتا ہے صلی علی النبی, صلی علی النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجو. اور پھر ممکن نہیں ہے کہ دوسرا آدمی اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ صلی علی محمد, صلی علی النبی کہا اور اس کے جواب میں اس نے اللہ صلی علی محمد درود شریف پڑھ دیا, تو اسی وقت دونوں فریق ٹھنڈے ہو گئے اور وہ جو آگے سے باہر ہو رہے تھے آگے بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے کی خلاف رہنمائی کرنا چاہ رہے تھے وہ سرد پڑ جائے. بڑی پیاری عادت ہے یہ, اب تک بھی عربوں کے اندر یہ بات باقی ہے. اب آج تک بھی جہاں کہیں معاملہ اس قسم کا ہوگا فوراً کوئی آگے کہہ دے گا صلی علی النبی. یہ حقیقت علماء کی تلقین ہے کہ ایسے موقع پر غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ عمل بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس موقع پر بھی درود شریف مستحب. ایک اور علماء کرام نے فرمایا کہ درود شریف کا مستحب ایک موقع یہ ہے کہ جب آدمی بستر پر لیٹے تو جو دعائیں معصور ہیں وہ تو پڑھنی ہی چاہیے بستر پر لیٹنے کے بعد, سونے سے پہلے. اس کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے, یعنی درود شریف کا ذکر رکھے اور یہاں تک کہ نہیں لائے تاکہ آخری کلام انسان کی بیداری میں وہ درود شریف ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنے میں کوئی محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں, کوئی وقت نہیں ہوتا, لیتے تو ہوئی دین کے انتظار میں. تو علماء نے فرما دیا, یہ چھٹکارا بتا دیا, یہ سوتے وقت دوسری پڑھنا شروع کر دو جہاں تک کہ پڑھتے 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 اسی حالت میں نیند آ جائے. تو انشاءاللہ جو تمہاری بیداری کا سارا زمانہ جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا درود شریف پر, یعنی خاتمہ بالخیر انشاءاللہ. یہ بھی اس کے بڑے مستحب اوقات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر انسان یہ کام معمول بنا لے, یہ سب ان مواقع کے اوپر پڑھنے کا, تو انشاءاللہ انشاءاللہ درود شریف کے بڑے فضائل حاصل ہیں. اور یہ حدیث کسی مرتبہ آپ نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا بھائی پھر جو جس کا دل چاہے وہ مجھ پر کم درود دے گے اور جس کا دل چاہے زیادہ دے گے تاکہ اس کے اپنے رحمت کی دعائیں زیادہ سنے. تو اس لیے اشارہ کر دیا کہ یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ فرض واجب اور مستحبات پر اکتفا کرو, بلکہ درود شریف ایسی چیز ہے کہ اس کو کثرت سے اپنا حفظ جان انسان بنائے, اپنا وظیفہ بنائے جتنا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. اور اس کی کم سے کم یہ جو درود شریف کی کثرت ہے اس کی کم سے کم مقدار بعض بزرگوں نے یہ بیان کروائی کہ کم سے کم صبح و شام میں شب و روز میں 300 مرتبہ درود شریف کرتے ہیں. 300 مرتبہ, 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہو تو 3 تصویریں تینوں اوقات میں 100 کی درود شریف کی پڑھ. حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی مقبول ہے کہ وہ اپنے متوسلین کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کم سے کم دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھ جائے. تو 300 مرتبہ اگر پڑھ لو گے تو انشاءاللہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوں گے, کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا تمہارا نام. تو کم سے کم 300 مرتبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور
بھائی درود شریف کے جو فضائل آخرت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر تو ملنے ہی ہے اس کا اجر و ثواب، لیکن دنیا میں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا درود شریف پڑھتا ہے اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ، جتنا درود شریف پڑھا جائے گا اتنی ہی حضور کی محبت بڑھے گی، اور جتنی حضور کی محبت بڑھے گی اتنا ہی انسان صلاح و فلاح کا دروازہ پر کھولے۔ جسے آپ حدیث پڑھ کے آ رہے کہ صحابی نے کہا کہ رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے پوچھا کہ کیا تیاری کیا قیامت کی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے تو بہت زیادہ نماز روزے تو کرنے رکھے، بہت زیادہ نفلیں میں پڑھتا نہیں، لیکن الحمدللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، یہ انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت کی۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا انشاءاللہ تعالی آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی عطا فرمائیں گے، معیت نصیب فرمائیں گے۔ تو درود شریف کی کا سب سے بڑا فائدہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ الحمدللہ ہر مومن کے دل میں محبت ہے، کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے دل میں محبت نہ ہو، لیکن محبت میں بھی فرق ہوتا ہے، درجے آنا چھوٹی ہے۔ تو جتنا زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رہے گا، اور یہ معمولی فائدہ نہیں ہے درود شریف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب والا۔ اور بھائی ایک دنیا کے اندر فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے بزرگوں نے، یہ بتایا کہ جتنا کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی عطا کرے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے علماء کرام میں سے ہیں، عجیب اس امت کے اندر بھی عجیب عجیب لوگ ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی وہ بزرگ ہے کہ جنہوں نے تینوں دنیا کے علوم میں سے کوئی علم ایسا نہیں چھوڑا جس پر کتاب نہ لکھی ہے۔ تفسیر کیا اور حدیث کیا اور فقہ کیا اور بلاغت کیا اور نحو کیا اور فقہ کیا اور حساب کیا، ہر موضوع پر ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اور صرف تفسیر کے اندر 3 تفسیریں ہیں جن میں سے ایک تفسیر 80 جلدوں میں، 80 جلدوں میں ایک تفسیر مطلع البدائر و مجمع البحر، اور دوسری تفسیر در منصور کے نام سے، تیسری تفسیر جلالین کا ایک حصہ لکھا ہوا جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اس طرح بے شمار کتابیں، فقہ میں کتابیں، اصول فقہ میں کتابیں، کوئی علم و فن نہیں چھوڑا جس میں کتابیں نہ لکھی ہوں۔ لیکن ساری یہ کتابیں جو مل کر اگر آج کوئی پڑھنا بھی چاہے نا ساری، تو اس کے لیے عمر چاہیے پڑھنے کے لیے۔ یہ ساری کتابیں لکھ گئے اور 40 سال کی عمر کے اندر ساری تصنیفوں سے فارغ ہو گئے۔ 40 سال کے بعد اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیا، سارے علم کے کام ختم کر کے، رسانی ختم کر کے بس عبادت کے لیے فارغ۔ تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ دولت عطا فرمائی کہ 35 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بھی زیارت بیداری کی حالت، اور بیداری کی حالت میں جو زیارت ہوتی ہے یہ کش کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو یہ نعمت فرماتے ہیں، خوابی میں نہیں، بیداری میں زیارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 مرتبہ۔ تو کسی نے پوچھا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ نے 35 مرتبہ زیارت کی ہے، بار بار زیارت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ بتائیے کہ آخر وہ کیا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دولت سے درخواست فرمایا؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی اور تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم مجھ پر یہ رہا ہے کہ میں نے ساری عمر
درود شریف کی کثرت رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت کوشش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہوں، اس کی کثرت، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی برکت سے مجھے یہ دولت عطا فرمائی۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی کثرت بالآخر جب کہ اگر کسی شخص کو شوق ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، تو اس وقت وہ مختلف چیزیں لکھے ہیں درود شریف کے، یہ اگر کثرت سے پڑھے گا تو اس سے زیارت ہو جائے گی۔ مثلا ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ جمعہ کی شب میں 2 رکعتیں پڑھے آدمی، جمعہ کی شب میں 2 رکعتیں پڑھے اور پہلی رکعت میں 11 مرتبہ ایک رکعت میں قل اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے اور دوسری میں علم نشرح، اور یہ پڑھ کر پھر آخر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اگر کئی مرتبہ 3-4 جمعہ تک یہ کام عمل کرتا ہے نصیب فرما دیتے ہیں زیارت، درود شریف کی برکت سے نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن بھائی ہمیں تو ہم کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کہاں؟ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ بھائی کہ حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ دل چاہتا ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ حضرت فرمایا جائے گا کہ بھائی تمہاری بڑی ہمت ہے، بڑی ضرورت ہے کہ یہ خواہش تمہیں پیدا ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، تو ویسے بتا تو دوں گا، لیکن مجھے پتا مجھے بھی ہے کہ یہ وظیفہ لوگوں نے لکھا ہے زیارت کا، لیکن آج تک اس بات کی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ اس نیت سے یہ کام کروں، اس واسطے کہ یہ آنکھیں اس لائق کہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے، خود سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، وہ اس کی نعمت ہے۔ باقی اپنی ہماری آنکھیں اس لائق کہاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو رکھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے البتہ ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اصل دولت میں نے آپ کو شاید پہلے بھی سنایا تھا، بات یاد رکھنے کی ہے ہمیشہ۔ اللہ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب کبھی روضہ اقدس پر حاضری ہوتی تو ہمیشہ روضہ اقدس سے کچھ جو کی جالیوں سے کچھ پیچھے ہٹ کر ایک ستون ہے، اس ستون کے پاس جا کے کھڑے ہوتے، اس کے آگے کبھی نہیں ملتے بڑھتے ہوئے۔ تو ایک دن خود فرمانے لگے کہ میں پتہ نہیں کیا میری عجیب بات ہے کہ لوگ بڑے ذوق شوق کے عالم میں جالیوں کے قریب بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ جب کبھی جاتا ہوں تو وہاں سے آگے نہیں بڑھا جاتا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوتا ہوں، جالیوں کے قریب نہیں پہنچا جاتا، ضرورت نہیں ہوتی آگے بڑھنے۔ تو ایک دن میں کھڑا ہوا تھا تو دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے اندر کیا قساوت ہے، تنزلی ہے، کیا ہے کہ اللہ کے بندے قریب تک جاتے ہیں، مجھ سے قریب نہیں جائے گا، میں اسے دور ہٹ کر کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ دل میں خیال آ رہا تھا تو اتنے میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آواز آ رہی ہے جالیوں کی طرف، یہ آواز کہ یہ پہنچا دو، یہ الفاظ یاد رکھیں، یہ بات لوگوں تک پہنچا دو کہ جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے، خواہ میلوں دور ہو، اور جو ہماری سنت پر عمل پیرا نہیں ہے وہ ہم سے دور ہے، ہاں ہماری جالیوں سے چمٹا تھا۔ یہ فرمایا کہ یہ آواز مجھے محسوس ہوئی، اور چونکہ اس میں ایک طرح سے حکم تھا کہ پہنچا دو،
لوگوں تک یہ بات پہنچا دو. اس واسطے میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے کروں بکثرت اپنے خطابات میں تقریروں میں جلسوں کے اندر یہ بات پہنچایا کرتے تھے، لیکن اپنا نام نہیں ذکر کرتے تھے. یہ فرماتے تھے کہ ایک زائر کو، ایک زیارت کرنے والے کو کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ زیارت کرنے گیا اور اس کو یہ آواز سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس واسطے یہ آپ باقاعدہ سنایا کرتے تھے، لیکن تنہائی میں ایک مرتبہ یہ بتایا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. تو حقیقت یہی ہے کہ اصل چیز ہے اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع. وہ نصیب ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہے. اور خدا نہ کرے یہ اتباع سنت نصیب نہیں تو آدمی کتنا ہی قریب پہنچ جائے جالیاں تو کیا حجرے مبارک کے اندر چلا جائے. اگر اتباع سنت نہیں ہے تو اس اتباع سنت کے بغیر انسان قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ دولت عطا فرمائے، اپنی رحمت سے عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. باقی اور باتیں جو ہیں وہ سب بعد کی ہیں، اصل ہے اتباع سنت. البتہ یہ ضرور ہے کہ درود شریف کی کثرت سے ایک یہ نعمت حاصل ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس کی برکت سے اتباع سنت نصیب ہو ہی جائے گی اگر انسان اس کا اہتمام کرے. تو بھائی یہ ہے درود شریف کے چند مسائل اور احکام جس کا میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ ذکر کر دوں. باقی یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر کام اسی وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور پسندیدہ ہے جب ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور اس طریقے سے ہٹ کر اپنی طرف سے گھر لیا، اپنی طرف سے ایجاد کر لیا اور اس طریقے سے چل چلے ہوں تو پھر اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس سے کوئی رضامندی اس کے حاصل نہیں، کوئی خوشی حاصل نہیں. اللہ. تو اب یہ جو آج کل درود شریف کے سلسلے میں یہ بہت سی باتیں ایسی چل پڑی جو دل کی کھڑی ہوئی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھ یہ رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے اس بات سے حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں. اللہ. اب مثلا آج کل چل پڑا درود السلام کا مطلب کیا ہو گیا کہ درود السلام کا مطلب ہو گیا درود السلام کی نمائش، کہ آدمی بہت سارے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر سب مل کے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر اور وہ ترنم کے ساتھ پڑھیں. اس کا نام ہو گیا درود السلام. اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص اپنے گوشے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہا ہے تو اس کی اتنی قدر و منزلت نہیں، اس کی اتنی وقات نہیں جتنی اس اجتماعی درود السلام کی نسبت کا تو السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے. حالانکہ پورے سیرت طیبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتوں میں کہیں آپ کو یہ طریقہ درود السلام پڑھنے کا نہیں. ان میں سے ہر شخص صحابہ کرام میں سے ہر شخص مجسم درود ہے، صبح سے لے کے شام تک درود بھیجا نبی کریم. تو لیکن یہ طریقہ اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر اور اس طرح سے پڑھنے کا یہ کہیں نہیں ملے گا. اور اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سا اس میں شامل نہ ہو تو اس کو مطلوب کرنا کہ یہ اس کو محبت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تعلق نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ضرور آپ کا منکر ہے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے کھانے اس کو دیں، یہ اور زیادہ بری بات. تو خود سمجھ لیجیے کہ درود شریف کا کوئی طریقہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. وہ کون سا؟ سے پوچھا کرے کسی مرتبہ حدیث سنائی تھی، سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ رسول اللہ سلام کرنے کا طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا،
تشہد میں پڑھا جاتا ہے. باقی درود کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے درود ابراہیمی تلقین فرمایا کہ درود پڑھا. اور آپ دیکھو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو نماز کا ایک حصہ بنایا، لیکن ساری نماز کھڑے ہو کر ہو رہی ہے، تلاوت کھڑے ہو کر ہو رہی، سورہ فاتحہ کھڑے ہو کر پڑھی جا رہی، سورت کھڑے ہو کر پڑھی جا رہی. جب درود کا موقع آیا تو کہا کہ التحیات للہ کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے ادب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ویسے تو درود آدمی کھڑے ہو کر پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، جس طرح چاہے پڑھ لے، جائز ہے ہر حالت میں. بیٹھ کے پڑھنا بھی جائز، کھڑے ہو کر پڑھنا بھی جائز، لیٹ کے پڑھنا بھی جائز، ہر طرح حالت میں درود شریف پڑھنا جائز. لیکن ان میں سے کسی ایک ہیئت کو خاص طور پر مقرر کر لینا، کہنا کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے دوسرے کے مقابلے میں، یہ بے بنیاد ہے. بالخصوص ایک عجیب اس کے ساتھ ایک عقیدہ فرام لگ گیا. عقیدہ یہ لگ گیا کہ بھائی کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تشریف لا رہی ہے، روح مبارک، یا خود آپ تشریف لا رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب حضور تشریف لا رہے ہیں تو ظاہر آپ سے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، زیادہ کھڑا ہونا چاہیے. حالانکہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں یہ کہاں سے؟ کوئی قرآن کی آیا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کسی صحابی کا قول کہ لوگ آتے ہیں. یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اسی کو ذرا غور سے پڑھ لو تو سمجھ آ جائے گی بات. فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کرتے ہیں جو ساری زمین میں سیاحت کرتے ہیں، یعنی ساری زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یبلغونی من امتی السلام، میری امت کا جو فرد مجھ پر سلام بھیجتا ہے یا درود بھیجتا ہے تو وہ اس کو لے کر میری خدمت میں پہنچاتے ہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں. یہ حدیث کہہ رہی ہے، صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہی ہے کہ جو میرا امتی کہیں سلام بھیج رہا ہوگا، درود پڑھ رہا ہوگا، یہ فرشتے اس کو لے کر میری خدمت تک پہنچائیں گے. یہ کہیں نہیں آیا کہ جہاں کہیں درود پڑھ رہا بھیج جا رہا ہوگا یا سلام بھیج جا رہا ہوگا تو میں وہاں پر آ جاتا ہوں. اور ویسے بھی ذرا غور تو کرو کہ یہ درود شریف کیا چیز ہے؟ یہ ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، ایک امتی کا ایک تحفہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. تو بھائی جب کسی بڑے کو تحفہ پیش کرنا ہو، ہدیہ پیش کرنا ہو، تو اس کو بلایا جاتا ہے اپنے گھر کہ آئیے ہمارے گھر اور ہم آپ کو ہدیہ پیش کریں گے، یا اس کے گھر بھیجا جاتا ہے. جس شخص کے دل میں بھی اپنے کسی بڑے کی عظمت ہوگی، احترام ہوگا، تعظیم ہوگی، تکریم ہوگی، وہ کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ بڑے کو یہ کہے کہ آپ میرا ہدیہ قبول کرنے کے لیے میرے گھر آئیے، میرے گھر پہ لے جائیے. بلکہ ہمیشہ وہ بڑے ادب کے ساتھ یہ کہے گا کہ یا تو میں خود پہنچ کے جا کے ہدیہ پیش کروں یا کسی اپنے نمائندے کو بھیجے گا کہ اس نمائندے کے ذریعے وہ ہدیہ ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں ان کی جگہ پر پہنچا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ بھیجنے کا یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ جو امتی جہاں بھی ہے، کس جگہ بیٹھا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ ہدیہ پیش کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور ہدیہ پیش کرنے کے لیے ہم نے اپنے ہر سارے گواہ رکھے ہیں. ساری زمین کے اندر ملائکہ ہمارے پھر رہے ہیں جو درود وصول کرنے کے لیے، درود کا ہدیہ اور تحفہ وصول کرنے کے لیے. اور وہ ہدیہ وصول کرنے کے بعد پھر وہ بڑے ادب کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچائیں گے اور نام لے کر پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں جگہ ہے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ مقرر کیا. اب جہاں یہ طریقہ گھر لیا گیا کہ نہیں کہ نہیں ہم وہاں پہنچائیں گے، حضور کو خود آنا ہوگا ہم سے ہدیہ لینے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں ہماری مسجد میں، تب ہم ہدیہ پیش کریں.
تو کتنی ادب کے اور تمیز کے اور تعظیم کے خلاف بات ہے کہ اپنے بڑے کو بلایا جائے کہ اب یہاں آ کے مجھ لگے رہے. یہ بات کے تصور کہ ہم جہاں پر بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجے تو وہاں حضور آتے ہیں لینے کے لیے. اب چونکہ آ گئے تو اس لیے تعظیم کے لے گئے. تو یہ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے مطابق نہیں، آپ کی عظمت شان سے بس بعید ہے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ حضور ہمارا ہدیہ لینے کے لیے یہاں آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بات سے یہ طریقہ ٹھیک ہے. باقی یہ بات نہ ہو آدمی اپنی جگہ پر بیٹھ کر جو طریقہ اللہ نے اللہ کے رسول نے بتایا جو طریقہ وہ اختیار ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے پروردگار سے کوئی دعا مانگنی ہو یا اس کا ذکر کرنا ہو تو جتنی عاجزی سے کرو گے، جتنے آہستگی سے کرو گے اتنا ہی زیادہ افضل ہوگا. تو درود شریف جتنا آہستگی سے پڑھا جائے اتنا ہی افضل. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے پروردگار کو پکارو عاجزی سے اور آہستگی سے. قرآن یہ کہتا ہے تو درود شریف میں کس کو پکار رہے ہو؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو پکار رہے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ادعوا ربکم، اپنے پروردگار کو پکارو عاجزی سے وخفیۃ، آہستگی. تو آہستگی سے اپنی جگہ پر بیٹھ کر یا ادب کے ساتھ تعظیم دے. کس حالت میں بھی ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، کسی حالت میں ہو، آجزی کے ساتھ خفیۃ اپنے نبی اللہ کو پکار کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ہے طریقہ جو سکھایا اللہ نے اللہ کے رسول کو. یہ ہے طریقہ. اب کوئی آدمی کر کے اگر کوئی نیا طریقہ نکالے گا تو وہ طریقہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور مقبول نہیں ہوگا، اس واسطے کہ وہ اللہ کا بیان کیا ہوا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کا بیان کیا ہوا طریقہ ہے. اس سے اعتراض کرتے ہوئے اور پھر دوسری جو یہ کثرت انسان کرے تو انشاءاللہ صبح انشاءاللہ اس سے فضائل اس کو حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آج کل بن گئی فرقہ بندیاں، اور فرقہ بندیوں کی وجہ سے جو صحیح بات ہے وہ بھی اگر کوئی کہے تو اس کو سننے کے لیے کان تیار نہیں ہوتے. یہ میں کسی عیب جوئی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک دردمندی کے ساتھ دلسوزی کے ساتھ حقیقت حال بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے. ظاہر تانے دے دے کر یہ تو درود کے ممکن ہے، یہ سلام کے ممکن ہے، یہ تو ان کے دل میں محبت نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طرح سے بات نہیں بنتی. تو اس طرح اپنے دل کے کان کھول کے بات سنی جائے اور دیکھا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کھانا کیا ہے تو حقیقت حال بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آخر بات یہ کہہ کر ختم کروں گا انشاءاللہ، کہ کچھ صحابہ کرام تھے، وہ جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا اور دعائیں کرنی شروع کر دی. بڑی دعوت، بہت بڑی دعوت. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو کہا تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آہستگی سے دعا کیا کرو، اور پھر فرمایا کہ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا. ارے بھائی تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، ولا غائبا، نہ کسی ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو غائب ہے تم سے. ارے وہ تو وہ سمیع و بصیر ہے، تمہاری ہر بات سننے والا ہے. زبان تو کیا تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے واقف ہے. تو اس لیے اس کو پکارنے کے لیے بہت بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو آہستگی سے پکارو، ادب کے ساتھ پکارو. کسی گہرے کو نہیں پکار رہے، کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو موجود نہ ہو. وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر آن موجود ہے. تو اس واسطے اس چیزوں سے پکارنے کی ضرورت ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرنا دعا کرتا ہے کا طریقہ بتایا. اب کہہ رہے ہیں ہم تو زور سے پکاریں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان جو طریقے کی مخالفت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس مخالفت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف اس کے صحیح آداب کے ساتھ، صحیح احکام کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مکمل رضا کامل عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم و رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو ایسا احباب و متعلقین کو سب کو یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے معصیتوں سے یا اللہ منکرات سے ہمارے گھر والوں کے تعلق سے احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات میں ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم نے ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگست ہے ان کی تنگستی کو دور فرما. یا اللہ جو مشکلات میں مبتلا ہے اپنی رحمت ان کی مشکلات کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے شہر میں اپنی رحمت سے امن و امان پیدا فرما. یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری شامت اعمال ہے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور کرنا. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو رفع کرنا. یا اللہ جن گناہوں کی یہ سزا ہے یا اللہ اپنی رحمت کے گناہوں کی مغفرت کرنا. یا اللہ گناہوں سے آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین مکمل امن و امان عطا فرما. عافیت و اطمینان عطا فرما. یا اللہ اب چین و سکون عطا فرما. یا اللہ اس امنی اور بے چینی اور بے اطمینانی کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے حکومت عادلہ نصیب فرما. یا اللہ حکومت عادلہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اس بے چینی اور پریشانی کو رفع فرما. یا اللہ اس بے چینی اور پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے رفع فرما. یا اللہ اس بے چینی اور پریشانی کو اپنی رحمت سے رفع فرما. یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے اپنے رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا کرنا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.